بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ باب نمبر 8 معاشی ترقی۔ عزیز طلبہ، کل ہم نے پاکستان کی معیشت میں زراعت کے کردار کے حوالے سے پڑھا تھا کہ زراعت پاکستان کا ایک بنیادی پیشہ ہے۔ پاکستان کی کثیر آبادی اس پیشے سے منسلک ہے اور پاکستان کی معیشت میں زراعت کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہم جو سوال پڑھیں گے وہ ہے زرعی پیداوار میں کمی کی وجوہات اور اضافے کے لیے کیے جانے والے اقدامات تحریر کریں۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے اور زرعی پیداواری صلاحیت کے لحاظ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے حد و حساب جو ہے وہ وسائل سے نوازا ہے، لیکن ان تمام وسائل کی تقسیم یکساں نہیں ہے۔ پاکستان کے علاقوں میں زمین جو ہے وہ یکساں نہیں ہے، کہیں بہت زرخیز زمینیں موجود ہیں اور زرخیز زمینوں کے ساتھ ساتھ آب و ہوا بھی اچھی ہے اور ساتھ دریا وہاں پر ان زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، نہریں پانی کی فراہمی کا ذریعہ ہیں، تو ایسے علاقوں میں پیداوار جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ اب پاکستان کے اندر کچھ ایسے علاقے بھی پائے جاتے ہیں جہاں پر آب و ہوا جو ہے وہ فصلوں کی کاشت کے لیے موزوں نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر آبی وسائل بھی جو ہے وہ مناسب مقدار میں میسر نہیں ہیں، زیر زمین پانی جو ہے وہ کم ہے اور وہاں پر پانی کی دستیابی کا ذریعہ دریا اور نہریں نہیں ہیں، تو ایسے علاقوں میں کنویں اور ٹیوب ویل کھود کر آبپاشی کو ممکن بنایا گیا ہے۔ ایسے علاقے بھی موجود ہیں جہاں پر زرعی پیداوار کا انحصار بارش کے پانی پر ہوتا ہے۔ ایسے علاقوں کو بارانی علاقے کہا جاتا ہے جہاں پر زرعی پیداوار بارش کے پانی پر انحصار کرتی ہے۔ لہٰذا اس اختلاف کی بنا پر پورے ملک میں ہونے والی زرعی پیداوار میں کافی فرق پایا جاتا ہے، یعنی فی ایکڑ پیداوار ان علاقوں میں یکساں نہیں ہوتی۔ اب زرعی پیداوار میں اضافے کے امکانات تو موجود ہیں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود ابھی خوراک میں خود کفالت حاصل نہیں کر سکا، ابھی زرعی پیداوار میں خود کفالت ہمیں حاصل نہیں ہوئی، فی ایکڑ پیداوار بھی ہماری کمی کا شکار ہے۔ تو آئیے اب ہم ان وجوہات کا جائزہ لیتے ہیں جو کہ زراعت میں کمی کا باعث بن رہی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے پرانے اور روایتی طریقوں کا استعمال، یعنی زراعت میں ترقی نہ کرنے کی ایک بنیادی وجہ جدید طریقوں سے ناآشنائی ہے۔ آج بھی پاکستان کے اندر ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر قدیم جو ہے روایتی طریقوں سے کاشت کی جاتی ہے، یعنی جانوروں کے ذریعے ہل جوتا جاتا ہے، زمین کو ہموار کیا جاتا ہے، بیج بوئے جاتے ہیں، لیکن یہ طریقہ کافی جو ہے طویل ہوتا ہے جس سے مناسب پیداوار اور مطلوبہ پیداوار حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس دیگر ممالک کے اندر، ترقی یافتہ ممالک کے اندر جو کاشتکاری ہے وہ جدید مشینوں کے ذریعے کی جاتی ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارا جو کسان ہے وہ جو ہے وہ معاشی لحاظ سے پسماندہ ہے، اس کے لیے ان تمام طریقوں کو ایڈاپٹ کرنا بہت مشکل ہے، اختیار کرنا مشکل ہے، لہٰذا وہ ان روایتی طریقوں پر اب کو اپنانے پر مجبور ہے جن سے ہمیں مطلوبہ پیداوار جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی اور فی ایکڑ پیداوار میں کمی کا شکار جو ہے ہم لوگ رہتے ہیں۔ اگلا ہے آبپاشی کا نامناسب انتظام، یعنی پاکستان کے اندر آبپاشی کا ایک وسیع نظام تو موجود ہے جو کم و بیش 200 سال پرانا ہے، اور اس خطۂ ارض میں تہذیبوں کی نمو بھی ہوئی اور یہ تہذیبیں دریاؤں کے کنارے آباد ہوئیں۔ دریا اس خطۂ ارض کو سیراب کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ رہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان سے نکالے جانے والی نہریں جو ہیں وہ ساری زرعی زمین کو پانی مہیا نہیں کرتی، جس سے مناسب آبپاشی نہ ہونے کی وجہ سے کسانوں کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ چیز بھی فی ایکڑ پیداوار میں کمی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اس کے بعد ہے جی قدرتی آفات اور غیر معیاری طریقہ کار۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے ہاں زرعی پیداوار کو مناسب طور پر محفوظ کرنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب فصلیں پک جاتی ہیں تو اس میں قدرتی آفات جیسے سیلاب وغیرہ آ جاتے ہیں تو کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور اچھا خاصا نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے۔ اب بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر سیم اور تھور کا مسئلہ جو ہے وہ موجود ہے، اور ہمارا کم و بیش
1 کروڑ ایکڑ سے زائد رقبہ جو ہے وہ سیم اور تھور کا شکار ہے، اور مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زمینیں جو ہیں وہ بنجر ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر معیاری بیجوں کا استعمال ہے، اور غیر صحت مند بیجوں کے استعمال سے پیداوار یا فصلیں جو ہوتی ہیں وہ صحت مند نہیں ہوتی، اور ہمارا کسان جو ہے وہ کھاد کا استعمال بھی نہیں کر پاتا۔ اس کی بڑی وجہ کسانوں کا تعلیم یافتہ نہ ہونا ہے، اور وہ جدید طریقوں کو سمجھ نہیں سکتے یا ان کے بارے میں جاننے سے قاصر ہوتے ہیں، اور ان کی یہ پسماندگی زرعی پیداوار میں کمی کی ایک بڑی وجہ ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے کسان کو زرعی بینکوں تک رسائی حاصل نہیں ہے، انہیں زرعی قرضہ جات کی فراہمی میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بروقت قرضے نہ ملنے کی وجہ سے یا مالی مدد نہ ملنے کی وجہ سے وہ مطلوبہ ہدف حاصل کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کی جو آب و ہوا ہے وہ جو ہے فصلوں کے کیڑے مکوڑوں کی نشو و نما کے لیے بہت کارآمد ہے، یعنی بہت ایک سوٹیبل ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سی فصلیں بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں یا ان پر کیڑوں کا حملہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پودے تلف ہو جاتے ہیں، اور کسان کو اچھے خاصے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے فی ایکڑ پیداوار میں کمی کی صورت میں۔ اب بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ ان وجوہات کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں اور کیسے اپنے پیداوار میں اضافے کے لیے اقدامات اٹھا سکتے ہیں، اور وہ کون سے اقدامات ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا اور اہم اور ضروری کام یہ ہے کہ ہم جدید طریقوں کو استعمال کریں، ہارویسٹر، تھریشر، اس کے علاوہ اسپرنکلنگ کا طریقہ اختیار کیا جائے، اور مختلف جو سائنسی بنیادوں پر جدید زرعی آلات ہیں اور جدید مشینیں ہیں ان کی مدد سے کھیتی باڑی کو رواج دیا جائے۔ تو اس سے امید ہے کہ ہم نہ صرف ہماری فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہوگا بلکہ ہماری قومی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا، جو ہمارے ملک میں خوشحالی کا باعث بنے گی، یا خوشحالی کا ذریعہ جو ہے وہ بنے گی، اور ہمارا ملک جو ہے وہ معاشی لحاظ سے ترقی کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ معیاری اشیاء کے استعمال کو فروغ دیا جائے، یعنی اس میں یہ ہے کہ انسانی مہارت کے علاوہ اچھے بیج، کیڑے مار ادویات اور معیاری کھادوں کا استعمال کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زرعی تحقیق کے حوالے سے برانی یونیورسٹی کام کر رہی ہے، جو ایسے بیج پیدا کرنے کے لیے ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے، تجربات کر رہی ہے، جو کہ کم پانی میں نمو پا کر بہترین پیداوار دے سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آبپاشی کے نظام کو بہتر بنائیں۔ اس کے لیے ڈیم بنائے جائے، پانی کو ذخیرہ کیا جائے، اور جو قدرتی پانی میسر ہے اس سے فصلوں کو سیراب کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مصنوعی آبپاشی کے طریقوں کو بھی فروغ دیا جائے تاکہ فی ایکڑ پیداوار کو بڑھایا جا سکے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آج کا دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو زرعی شعبے میں بھی تحقیقات میں اضافہ کیا جائے، اس کی تعلیم کو فروغ دیا جائے تاکہ ہم زراعت میں خود کفالت حاصل کر سکیں۔ تو عزیز طلبہ، جب تک ہمارا یہ شعبہ پسماندگی کا شکار رہے گا، ہم نہ تو اپنی خوراک کی ضروریات کو پورا کر سکیں گے اور نہ ہی اپنی صنعتی ضروریات کو۔ تو اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ اس شعبے کی بہتری سے ہی ہماری ترقی ممکن ہے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔